رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مسلمان تھے، اور عبداللہ جو تھے ان کا یہ عالم تھا کہ جب یہ عبادت کرتے تھے ہر روز یہ روزہ رکھتے تھے. ان کا معمول تھا کیا رکھنا؟ ہر روز روزہ رکھنا. اور رات کو یہ عبادت کرتے تھے. شام کو مصلی بچھایا، اس کے بعد نماز تڑا تڑ جاری ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اس کے والد صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ذرا نصیحت کیجیے کہ اپنی عبادت جو ہے تھوڑا سا کیا کریں، کم کریں، عبادت تھوڑا کم کریں. زیادہ پہن کو مت کیا حکم کو مت، کیونکہ ماں باپ کا جو ہوتا ہے بچے کے ساتھ ایک انس ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے کہ میرا بچہ کہیں جو ہے کمزور نہ ہو جائے. کل ہی میں نے ایک واقعہ بھی سنا، یہاں کشمیر کا مسئلہ ہے کہ مطلب ماں باپ کس حد تک جا سکتے ہیں. وہ ایک شخص بیان کر رہا تھا کہ میں جا رہا تھا گاڑی سے، تو گاڑی سے جاتے جاتے مجھے ایک بندے نے ہاتھ دیا، لفٹ مانگی اس نے، میں نے ان کو بٹھایا. اب وہ اس کو جانتا تھا، کوئی سیلیبریٹی تھا، وہ کشمیری ہے وہ. تو اس کے بعد اس نے وہ الفاظ مجھے بولنے کیا بولا اس نے، تو کہا ایک مطلب مسافت طے کر کے میں نے ان کو ڈراپ کیا. تو اترتے اس نے کہا کہ حضرت میرے لیے دعا کرنا، اور دعا یہ کرنا کہ مجھے موت آ جائے. مجھے کیا آ جائے؟ موت آ جائے. میں نے کہا کہ انکل آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ مجھے اللہ بچائے کینسر ہے، اور مجھے لگ بھگ 60,000 کا ایک انجیکشن ہر مہینے بھرنا پڑتا ہے. اور یہ جو جتنا بھی میرے بچے کماتے ہیں پیسہ، مال جو وہ کماتے ہیں، تو وہ اس مہینے کے بعد کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اور میرا دل اڑتا ہے اس بات سے کہ میرے بچوں کے اپنے بچے ہیں، اب ان کا اپنا ایک گھرانہ ہے، سسٹم ہے ان کا، تو میری وجہ سے ان کا گھرانہ کیا ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے. میں ان دعاؤں میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں اے رب مجھے کیا دے دے، موت دے دے، تاکہ ان کا ان پہ جو بار پڑتا ہے میرا ان پہ نہ پڑے. وہ کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک باپ جو ہوتا ہے اس کو اپنے بچوں یعنی کہ اپنے بچوں کی ترقی کے لیے، اپنے بچوں کی راحت کے لیے اپنی موت بھی کیا کر لیتا ہے، وہ گوارا کرتا ہے. تو یہی معاملہ کیا عمر بن العاص نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے اس بچے کو ذرا یہ سمجھائیے کہ زیادہ عبادت نہ کریں. تو جب ایسا مسئلہ ہوا تو آپ نے اس کو کہا کہ حضرت تھوڑا سا نرمی رہے، زیادہ اتنے مطلب بزرگ نہ بنیے. اس کے بعد ان کا نکاح ہو گیا. نکاح میں جو ہے کیا ہوا، نکاح جیسے ہی ہوا، اب حضرت جو ہے ماشاءاللہ زاہد ہے تو ماشاءاللہ یہ بڑے پونچھی ہستی ہے. اب اس نے مصلی بچھایا، اور دلہن بیچارے انتظار میں ہے، آج سہاگ رات ہے نا، آج ملاقات کا دن ہے. اور انسان کی سب سے زیادہ قیمتی جو رات ہوتی ہے وہ شادی کی پہلی رات ہوتی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. یہ ایک اللہ نے ایک قانون بنایا ہے، اس میں کوئی تکلف والی بات نہیں ہے. ہر کسی کی انسانی کیا رہتی ہے، چاہت رہتی. اب وہ بیچاری ماشاءاللہ دیکھ، اب وہ بھی صحابیات میں سے تھی ہے نا. اس نے بھی کیا کیا، اس نے وضو کیا، اس نے مصلی بچھا دیا. اب اس سے بھی نماز تڑا تڑ شروع کی. اب صبح جب عمر بن العاص آئے، کہا بیٹی کیا حال ہے، خیریت ہے؟ کہا نہیں ماشاءاللہ آپ کا بچہ تو ماشاءاللہ بڑا بزرگ ہے، تہجد گزار ہے. رات صبح جیسے ہم کمرے میں داخل ہوئے تب سے اس نے مصلی بچھایا، اور ماشاءاللہ وہ بھی نماز پڑھتے تھے، ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں. اب ماشاءاللہ وہ بھی تو باپ بھی باپ ہے. اب ان کو سوچی کہ نہیں، میڈم نے جو مجھے کیا کر لی، شکایت کر لی. اس کے بعد پھر گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا مسئلہ ہو تو آپ نے زبردست جو ہے ان کو سخت سست کہا کہ اے عبداللہ کیا کر رہے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب میری طرف سے تمہیں حکم یہ ہے کہ تم روزے کم کرو، ہے نا. تم مہینے میں 3 روزے رکھو، جن کو ہم ایام کیا کہتے ہیں، 20 کہتے ہیں، ایام 20 بس وہ رکھو. یا رسول اللہ میری سخت ہے، میں 15 دن رکھ سکتا ہوں. کہا کہ نہیں 15 دن نہیں. اچھا اب آپ صوم داؤدی رکھو. صوم داؤد کیا ہے، ایک دن روزہ رکھنا، دوسرے دن تو اس پہ متفق. اب یہ جو ہے تہجد کا کرو ایسا کہ رات کو جو سو جایا کرو، صبح اٹھا کرو. کیونکہ جس میں جیسے اکثر ہمارے بڑکے صاحب کہتے ہیں ولی عین کالے کا حق، اور اس میں وہ کلکلا کرتے ہیں ولی زوج کالے کا حق کہتے ہیں کہ مولانا جو ہے یعنی کہ وہاں سے یہاں تک وہ کلکلا کرتے ہیں، تو اس کا بھی حق ہے. اس لیے اب یہ جو اللہ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ عبادت کا کیا معاملہ ہے، عبادت کتنی ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، ہم مجلس میں تھے مسجد نبی میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دروازے کی طرف دیکھو ایک جنتی شخص آ رہا ہے. اب یہ پتہ نہیں مجھے کیا آ رہا ہے، ایک جنتی شخص آ رہا ہے. کہا جیسے میں نے دیکھا ایک ماشاءاللہ ایک بزرگ آ رہے ہیں، ان کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے. شاید یہ اس میں روایت ہے، یہ مسند احمد میں روایت ہے، اگر وہ صحیح حدیث ہے اس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں.
تو کہا کہ جیسے میں نے ان کو دیکھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو کہا دوسرے دن ہم ویسے ہی مجلس میں بیٹھے ہیں تو وہ پھر آپ نے کہا آپ کی طرف ایک جنتی شخص آ رہا ہے, ایک جنتی شخص آ رہا ہے. تو کہا پھر بھی میں نے اس کی طرف دیکھا. اب جب تیسرے دن ہوا, تیسرے دن اب یہ عبداللہ جو ہے اس کو کیا پتا تھا کہ عبادت گزار مجھ سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں ہے. ہو جاتا ہے انسان کو, جب انسان عبادت کرتا ہے تو ماشاءاللہ یہ نہیں تھا مطلب سمجھے کہ تکبر یا کچھ اور تھا, لیکن کر لیتا ہے انسان. تو تیسرے دن جب اسے رہا نہیں گیا, اس نے کہا یہ تو مجھے پتا لگانا ہی ہے. میرا حال تو یہ ہے کہ میں شادی کے دن بھی میں نے کیا بچھا دیا, مسلح بچھا دیا تو مجھ سے بھی آئے گیا ہے. اب ان کے گھر چلا گیا. اب ان کے گھر جب چلا گیا ان سے کہا کہ چاچا جان مسئلہ ہے کہ مجھے کچھ گھر میں مسئلہ آ کے مجھے 1-2 دن آپ کے ساتھ گزارنے. ان دنوں تو ماشاءاللہ مہمان کے بعد آتا تو ان کو پلکوں میں بٹھاتے تھے. آپ آج اگر مہمان آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ کچھ آ ہوئی ہو ہے نا, یہ تو بڑا مسئلہ ہے. تو اس نے کہا اچھا بچے کوئی مسئلہ نہیں. اب اس کو دیکھنا کیا تھا, اس کو دیکھنا تھا کہ یہ کیا کرتا ہے, یہ عبادت کیا کرتا ہے. اب عبادت یہ معاملہ ہے کہ عبادت کون سی کرتا ہے یہ, کہ اس کو شک تھا کہ اب یہ ماشاءاللہ رات بھر تہجد پڑھتا ہوگا, رات بھر قرآن پڑھتا ہوگا, دن کو روزہ رکھتا ہوگا یا کوئی اور عمل کرتا ہوگا. تو کہا کہ جیسے ہم نے عشاء کا کھانا کھایا, عشاء کے بعد ہم بیٹھے تو وہ حضرت اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کریں گے. رشک حسد کی بلی کیا تھا, اس کو رشک تھا نا اس کو کہ دیکھے کہ کیا کرنا ہے اس کو. تو اس نے کیا اس نے کھانا کھایا, بستر ڈالا, اللہ بسمک اموت و احیا, سو گیا. اب یہ سو گیا. اب وہ یہ جو کمل جو اس نے اوڑھی ہے اس کے نیچے سے دیکھ رہا ہے کہ ابھی کچھ نہ کچھ, ابھی اٹھیں گے یہ 1 بجے اٹھیں گے یا 1:30 بجے اٹھیں گے. اٹھتے اٹھتے صبح فجر ہو گئی. جیسے اذان ہوئی یہ اٹھا, وضو کیا, چل دیا کہاں مسجد. یہ شاک ہو گیا, یہ کیا ہے مسئلہ, کیا پریشانی ہے. آپ سے سمجھے تو آسمان پھٹ سکتا ہے, زمین جو ہے چاک ہو سکتی ہے, میرے نبی کا قول کیا نہیں ہو سکتا, جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ تو جنت ہے, لیکن اس نے کیا نہیں کچھ. اس نے رات کو عشاء پڑھی اور صبح کو کیا پڑھا, صبح فجر پڑھی. اب کہا چلو نہیں ہو سکتا ہے کل کچھ تھکاوٹ ہو آج پھر, کیونکہ ہمارا کنسپٹ بھی ہے نا اشباسن سلم خود بوڑ عبادت گزار چھو سویس کیا پڑھے, تہجد پڑھے. تو یہی ہمیں بھی لگتا ہے, ہر کسی کو لگتا ہے. اب یہ پھر کل جو ہے چلا گیا, کل پھر آیا واپس اور پھر یہی معاملہ, اللہ بسمک اموت و احیا, سو گئے. اب پھر یہ پریشانی کیا ہوا. تیسرے دن آئے, تیسرے دن جب یہ تیسرے دن ان کے ساتھ پھر رہا تو کہا کہ حضرت مجھے گھر بار میں نکالا نہیں رہا کسی اور کام سے, مجھے ایک مسئلہ تھا کہ جب آپ مسجد میں آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا فرمایا تھا کہ جنتی شخص کیا آ رہا ہے, اندر آ رہا ہے. اب میں وہی دیکھنے آ رہا تھا لیکن یہاں تو کچھ ملا ہی نہیں مجھے. اس نے کہا بیٹے ہے نا, میں جو آپ نے دیکھا میں وہی ہوں, جو آپ نے دیکھا میں کیا ہوں, میں وہی, اس کے علاوہ میں کچھ نہیں. کہا اب میں چل دیا دروازے تک, لیکن میں یاد نہیں تعال ہے نا اے گبر بال وہ نہیں کر کیا ونان چھس دپان چھس چھپے کیاز فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنس میانس دلس من چھن کانسی اکس انسان خاطر کین کین ولا احسد اور نچ میں کانس آسا کیا کرمت حسد کرمت. یس میون یہ دل چھ, یس میون کیا یہ دل چھ, یہ چھ حسد نش پاک, کین نش پاک اور باقی تمام معالش نش پاک. توے ہسا چھ یہ معاملہ کہ اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وننے سے کیا وننے کہ اور شیوان جنت. اور حضرت عبداللہ فرمان لا یطیقو, یہ چھن کانسن طاقت, یہ تو کسی کے بس میں ہے ہی نہیں, کسی کے طاقت میں ہے ہی نہیں کہ کسی کے دل میں کیا نہ آ جائے, کبھی کبر نہ آئے, کبھی کینہ نہ آئے, کبھی یہ عبادت ہے کہ سجود کرے. یہ آپ ہی کر سکتے, میں نہیں کر سکتا. یہ عبادت آپ ہی کر سکتے, میں نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد چلے گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان سے پہلے جو ہے نا اس اپنے دل کو سائیکل کرے, اس اپنے دل کو صاف کرے, اس اپنے دل کو کلین کرے ہے نا. حسد دل سے نکال دے, کینہ دل سے نکال دے, بغض دل سے نکال دے, کبر دل سے نکال دے. جب تک یہ دل صاف نہ ہو تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کوئی بھی عبادت کیا ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ حسد جو ہوتا ہے, حسد انسان کے عمل کو ایسے ہی برباد کرتا ہے جیسے آگ کس کو ختم کرتا ہے, لکڑی کو ختم کرتا ہے. تو ایک استقبال رمضان کے تعلق سے آئی تھی ذہن میں بات کہ استقبال رمضان کے لیے سب سے بڑا استقبال یہ ہے کہ ہم اس اپنے دل کو کیا